یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب ہمارے اپنی مرضی ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے امام کا ساتھ دینا یا نہ دینا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام تک پہنچیں نہ پہنچیں۔ شروع کہاں سے؟ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کا اٹریکشن، اس کی شہوت الگ ہے، ہر شخص کی الگ ہے۔ اگر میں دنیا میں چاہتا ہوں، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ ہوگا، جو لوگ امام کا ساتھ ان کے لیے ہے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو گمنام ہوں گے، یعنی ان کو ناموں کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پاک لوگ ہوں گے۔ اور یہ جب درمیان میں لوگوں کے ہوں گے تو لوگ ان کو پہچانیں گے نہیں، اور جب درمیان میں لوگوں کے نہیں ہوں گے تو لوگ ان کو ڈھونڈیں گے بھی نہیں۔ لیکن یہی لوگ اس زمانے کے اندر نور کی طرح ہدایت دیں گے۔ خوب ہم اسی دور کے اندر ہیں جانے محترم۔ آج حق کی بات کرنا مشکل ہے، آج جو ہے وہ کسی کو تبلیغ کرنا مشکل ہے۔ آج تو گھر میں باپ بچے کو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ جو آج کے حالات ہیں، آپ ہم سنتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی بات کریں تو یہ الٹا ہمارے سر پہ آتا ہے۔ حتیٰ ایک والدہ نے تو میسج کیا کہ مولانا صاحب میرا جوان بیٹا ہے، اگر میں اس کو کہتی ہوں کہ بیٹا یہ برے کام چھوڑ دو تو کہتا ہے میں گھر میں پیسے نہیں دوں گا جو کماتا ہوں۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ حقیقت روح اسلام کی جب نہیں ہو اذان محترم تو صرف سجدے، صرف نمازیں کام نہیں آتی ہیں۔ آپ مسجد میں نمازیں پڑھیں ہیں بھری ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھنی بھی چاہیے، نماز پڑھیں، مسجدیں بھری ہونی چاہیے، لیکن باہر برائی ہو رہی ہے۔ باہر جو ہے وہ نشہ بک رہا ہے گلی کے کونے پہ، محلے میں آپ کے، اس کے لیے آپ کی ایک زبان نہیں ہلی، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس قرآن ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن نے ان قوموں کو بھی تباہ کر دیا، ایک میں کہ جس کے اندر نیک لوگ تھے۔ ملائکہ نے کہا پروردگار اس میں تو نیک لوگ بھی ہیں، کہا مجھے ایسی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں جو ان کی اپنی ذات کے لیے ہوں۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ دیکھیں، جب دنیا کا خوف ہوتا ہے نا تو کوئی بھی چیز باہر نہیں آتی، لیکن جب صرف خدا کا خوف ہوگا تو یہ سب باہر آئے گا۔ وہ کون چینج کرے گا؟ آپ سب جوان ہیں جانے ہو، تو کل آپ اسی قوم کا سرمایہ ہے، ملک کا سرمایہ ہے۔ کل آپ ایجوکیشن حاصل کر کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی فورس میں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی منسٹری میں بیٹھیں گے، آپ ہی نے بیٹھنا ہے۔ تو اگر آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے اور آپ بھی دنیا پرست ہوں گے تو کل کو آپ بھی جب سیٹ پہ بیٹھیں گے آپ بھی وہی کریں گے جو آج ہو رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی فلانا تو اپنے لیے کرتے ہیں، فلانے اپنے لیے کرتے ہیں، تو کون ہے فلانا؟ کوئی نہیں، ہم ہی ہیں، باہر سے کوئی نہیں آتا، ہم ہی ہیں اندر سے۔ تو اس ماحول میں ہم اپنے امام کو کیا دیں گے؟ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کتنی ہماری اپنی تربیت ہے عزیزان محترم۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ داؤد تم اپنی خوشیوں میں جب تم خوش ہوتے ہو تو مجھے یاد کرو، میں تمہارے غم کے دنوں میں تمہاری آواز سنوں گا۔ انسان جب اس کی زندگی میں اچھے دن ہو، اچھی چیز ہو، تو خدا کیا کہتا ہے؟ تو مجھے یاد کرو، مجھے پکارو۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے ہماری، لیکن اس نے مخلوق بنائی اس لیے کہ تم مجھے پکارو۔ اب اس کو ہمیں پکارنا ہے جانے موت۔ اور انسان کو جب انسان خدا کو پکارتا ہے تو خدا انسان کو ذکر عطا کرتا ہے، ذکر عطا، اور ایسا ذکر اس کو ملتا ہے کہ
کہ مولا متقیان کی ایک بڑی طولانی حدیث ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جب خدا اپنے بندے کو ذکر دے دے تو اس کے وہ جو اس کے اندر کدورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتا، خدا اسے ختم کر دیتا ہے. اس کے اندر جو بینائی ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتی، وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے. خدا جب ذکر دے دے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے، ہر چیز سے مبرہ ہو جاتا ہے. ہم اس عالم میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بلند کر کر دوسرے عالم میں لے کے جانا ہے، اس عالم میں کہ جہاں صرف ہمیں حقیقت نظر آئے، وہ عالم کہ جہاں امام حسین ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ باطن کائنات کہ جس میں سفینۃ النجات امام کی کشتی ہے، آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے. جو اپنے آپ کو وہ ذرا سا بہتر کرے، امام حسین اسے سوار کر لیتے ہیں. کوشش کریں ہم اپنی زندگی میں اذان محترم، کوشش کریں معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کے نفس پاک ہے، آپ کے دل پاک ہے کہ آپ امام حسین کی مجلس میں آئے ہوئے. پتہ نہیں کتنی مجلسیں آپ نے دن میں کر لی ہوں گی، ابھی کتنی اور جا کے کریں گے. کون سی چیز ہے جس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے؟ یہ محبت اور عشق ہے، یہ پاکیزگی ہے آپ کے وجود کے اندر. اس کو یوٹیلائز کریں. یہ ایک پازیٹیو انرجی ہے، یہ نور ہے. اس نور کی حفاظت کریں، اس نور کو ضائع مت ہونے دیں. باہر نکلیں، زبان سے کوئی غلط بات کہہ دی، کسی کا دل دکھا دیا، کوئی آنکھوں سے غلطی کر دی. کوئی بھی انسان غلط کرے گا، یہ نور نکل جائے گا. جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو اپنے بدن میں نقاہت کو محسوس کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی باڈی بہتر ہونا شروع ہوتی ہے وہ انرجی کو محسوس کرتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی ایسی چیز کھا لے جسے ڈاکٹر نے منع کیا ہو، یا کوئی ایسا کام کر لے، تو خود اس کو احساس ہوتا ہے، بدن کو احساس ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہیں تو گناہ جو روح کو بھاری کر دیتی ہے ہمیں متوجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتا، ہوتا ہے بعض اوقات کوشش کرنے میں. کیوں نہیں؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے روح بھاری ہو گئی ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا. ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھا، جب وہ شہید ہو گیا تو اس کا وصیت نامہ جب اس کے والد صاحب نے دیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا کہ جب میں اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا. میں خدا کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے اس کے سجدوں. یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا. روز محشر ہوگا، انسان اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، وہاں خدا سوال کرے گا. انہوں نے فرصت دی، تمہیں زندگی دی، ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر نعمت کا سوال. قرآن کے اندر ہے نا کہ ایک دن ہوگا کہ تم سے یومئذ، جس دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. قرآن کی آیت ہے. راوی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں کہا مولا یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں روز قیامت میں نعمتوں کا سوال کروں گا، یہ کون سی نعمتیں ہیں مولا؟ کہا تمہارے خیال میں کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا یہ پھل، یہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں. کہا میں تمہیں اپنے گھر بلاؤں اور پھر میں تمہیں یہ ساری چیزیں کھلاؤں اور پھر اس کے بعد میں تم سے سوال کروں، پوچھوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا مولا بالکل اچھا نہیں لگے گا. تو کہا پھر تم یہ کیوں تصور کر رہے ہو کہ خدا تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا؟ تو کہا پھر یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحنو نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں. ولایت نعمت پروردگار ہے، اس کا سوال کیا جائے گا.
کہ ہم نے تمہارے درمیان میں اپنی ولایت کو قرار دیا، تمہارے درمیان میں تھا، تمہیں نہیں نظر آتا تھا، تم توجہ تو تھے، متوجہ تو تھے۔ دوسرے نائب جو امام زمانہ کے تھے، اس دور کا واقعہ، ایک جوان ان کی خدمت میں آیا، کہا کہ میرا بڑا دل ہے، میں بڑا تڑپتا ہوں میں امام سے ملوں۔ غیبت صغرا ہے، ابھی غیبت کبریٰ نہیں ہے۔ غیبت صغرا میں 4 امام کے نائب تھے، تقریباً 69 ایئرز 70 ایئرز کا عرصہ ہے جس میں یہ 4 نائب رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہو گئی۔ وہ ایک جوان آیا، کہا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ تو اس نے بہرحال کہا کہ غیبت کا فلسفہ یہی ہے کہ امام سب سے مل نہیں سکتے، مگر تمہارا ارادہ، تمہاری نیت، تمہارا تڑپنا، تمہیں اس کا اجر عطا ہوگا۔ لیکن دیدار شوق ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ۔ انسان کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ خدا مجھے وہ چہرہ دکھا، وہ پیشانی دکھا، لیکن فلسفہ غیبت یہی ہے کہ بہرحال انسان امام کے لیے کوشش کرے، کام کرے، اطاعت کرے، امام کی طرف بڑھے، کوئی ایسا کام کرے۔ بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، آیت اللہ بہجت بھی کسی سے بیان کرتے ہیں کہ مطلب کہ ایک عالم دین سے کہ ہم اپنے بابا کو اکثر دیکھتے تھے، بہرحال وہ عبادت بہت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے کہ وہ 2 زانو ہو کے بیٹھے رہتے تھے بڑے ادب سے۔ تو ہم نے ایک دفعہ اپنے والد سے پوچھا کہ آپ بعض اوقات ایسے کیوں بیٹھتے ہیں جیسے بہت مؤدب ہو گئے؟ کہا میں اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے حاضر سمجھتا ہوں، حاضر سمجھتا ہوں۔ اگر امام جو ہے وہ امام کے پاس 2 دن ہفتے میں، بعض اوقات 1 بھی ہے 2 دن، ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو ہم امام کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ہے ذہن موت۔ کسی نے آیت اللہ سید بحر العلوم، بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے، پوچھا کہ کیا امام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اب سید بحر العلوم بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے کہا اپنے شاگردوں کو، بہرحال خاص شاگرد تھے ان کی خدمت میں، کہا کیسے ممکن نہیں کہ جب خود بحر العلوم کو امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا ہو۔ عزیزان محترم، خوب امام ہیں، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ خدا کا نظام حاکم کرنا ہے، اپنا نظام کسی کا نہیں ہے۔ امام حسین کیوں آئے تھے؟ اللہ کے نظام کے لیے۔ امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ اللہ کے۔ آج امام حسین کا ذکر پوری دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ امام حسین نے سب کچھ خدا کے لیے کیا، خدا نے پوری کائنات کو امام حسین کے لیے پیش کر دیا۔ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ امام زمانہ بھی آخری نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے حکومت ہے، مجھے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، بس سمپل اتنی سی بات۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، پروفیشن آپ کا کیا ہے، ایجوکیشن آپ کی کیا ہے، کس طریقے سے۔ ہمیں آپس میں متحد ہو کر امام کی طرف بڑھنا، آپشن کوئی نہیں ہے۔ دشمن اپنے آخری حربوں پہ آ گیا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ بولیں کہ نہیں جنگ رک جائے، تھوڑے دن یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس نے نہیں ختم کرنا، وہ نہیں بیٹھے گا۔ وہ دشمن ہے، وہ ابلیس ہے، اس نے ابلیس ان کے پیچھے ہے، ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں مہلت مانگی ہوئی ہے۔ وہ کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی نمرود کی صورت میں، کبھی شداد کی صورت میں، کبھی یزید کی صورت میں، وہ ہر صورتوں میں آئے گا۔ آج آپ کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں خود جبریل ہے۔ 2 ہی آپشن ہے، یا سرنڈر کر لیں، یا ہار مان لیں، یا پھر سمجھ لیں کہ بس ہم تو بس ایسی ہیں جیسے ہم نے جینا ہے، یا پھر اللہ کے نمائندے کا ساتھ دیں۔ کربلا کا راستہ ہیہات منا ذلہ ہے، ایک دن کی جو ہے وہ عزت کی موت 100 دن کی ذلت کی زندگی سے بہتر۔ آپ کے اپنے اوپر ہے جان محترم۔ ہم نے تو جس راستے کو اختیار کیا ہے بقول ڈاکٹر شہید نقوی کے،
کہ یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے، اور اس سے بہتر موت کوئی بھی ہو نہیں سکتی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ پروردگار بستر پہ مرنے سے بہتر ہے تیری راہ میں تلواروں سے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، تیری راہ میں اذان موت، شہادت، شوق شہادت کربلا والوں سے سیکھیں۔ کل آپ کی خدمت میں ان بچوں سے سیکھیں جو کربلا میں تھے، ان ماؤں سے سیکھیں جو اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ وہاب ابن کلبی کی والدہ سر جب تن سے جدا ہوا انہوں نے سر واپس دے دیا، کہا جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ کربلا ہے۔ تو بہرحال آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا جا رہا، آپ گھبرائیں نہیں کہ آپ سے بولا جا رہا ہے اپنا سر، نہ، آپ کم از کم اپنی خواہشات کو تو مار دیں، اپنی آرزوؤں کو تو ختم کریں، اپنی نفرتوں کو تو ختم کریں، اپنے تفرقے تو ختم کریں۔ تو اس کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا۔ ہم سے تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جا کر جو ہے اسرائیل سے جا کے لڑو، ہم سے تو کوئی نہیں کہہ رہا، تو کم از کم اپنے محاذ کو تو صحیح کریں، ہم معاشرہ تو صحیح کریں۔ جو شخص اپنے محلے کو صحیح نہ کر سکے اور وہ بولے اللہ جل امام آئیں گے تو بھائی کہاں ہیں؟ آپ کی تو اپنی گلی صحیح نہیں ہے، سڑک صاف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ظہور ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اور جلد ہوگا، لیکن ظہور کے بعد بھی تو ضرورت ہے۔ ظہور کے بعد لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ہوگی تو کام تو کرنا پڑے گا نا، تو اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ کربلا